حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا
انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ تُرَابًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے محترم حضرات سورۃ النبا دی ایک آیت مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی اللہ پاک اس آیت مبارکہ دے اندر اہل ایمان نو اہل اسلام نو ایک بہت بڑے دین دے متعلق خبردار فرما رہے ہیں وہ دن قیامت دا دن ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ بے شک اسی ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں عذاباً قریب
اسی تانوں ڈرا رہے ہیں ایک عذاب قریب تو اللہ ڈرا رہے ہون انسان دی توجہ اس حکم دی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ منوں ڈرا رہے ہیں. عذاباً قریب بہت بڑے عذاب والے دن تو قریب دے دو معنی نے. ڈرا رہے نے قیامت دے دن تو اور قریب دے دو معنی نے. ایک معنی قیامت دا دن قریب اور دوسرا معنی کہ انسان عمل دے بہت قریب ہوئے اور دن بہت قریب ہے. بات بار عمل دے اور زمانے دے قریب. بات بار عمل کتنا کو قریب ہے. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت انسان دے جتی دے تسمے دے بھی قریب ہے. اور اسی طرح جہنم قریب ہے. یعنی کہ فٹ 1.5 فٹ دے قریب جنت ہے انسان دے اور فٹ 1.5 فٹ قریب جہنم قریب ہے. اس دی دلیل ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حدیث مروی کہ بنی اسرائیل دے 2 بندے ایک بندہ مکھی مارن دی وجہ تو جہنم دے اندر چلا گیا اور ایک بندہ مکھی دی بچن دی وجہ تو جنت سے چلا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھ دے کہ وہ مکھی والا واقعہ کی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے نو بیان فرما دے. آندے نے کہ بنی اسرائیل دے 2 بندے کسے سفر دے اتے جا رہے سن. تو رستے دے اندر ایک قوم دا تہوار سی. انہوں نے کوئی میلہ ٹھیلا لایا سی بت پرستی دا. انہوں نے بت اتنے رکھیا سی. یہ دونوں بندے اس میلے دی جگہ تو عرس دی جگہ تو گزر رہے سن. گزر رہے نے تو رستے دے اندر جڑا انہوں دا بت سی انہوں تراشیا سی.
اس قوم نے، اس قبیلے والے نے کیا کہ جنی دیر تک تسی ہاٹے بت دے اتے چڑھاوا نہیں چاڑو گے تسی اگا نہیں گزر سکتے۔ اینا جو ایک بندے نے انہوں نے جان مارن دی دھمکی دی تو نہ کہ اگر چڑھاوا نہ چاڑے تو مار دینا تھا۔ ایک بندے نے انہیں آخیا کہ جیب خالی ہاتھ خالی نہیں، شہ ہاڈے کو کونی، اسی تے مسافر بندے ہیں۔ انہیں عرس میلے والے کیا کہ پاویں چڑھاوا چاڑو، پاویں ایک مکھی دا کیوں نہ چاڑو، چڑھاوا چاڑن تو بغیر تسی اگا نہیں گزر سکتے ورنہ اسی تانوں مار داں گے۔ انہاں دے اندروں ایک بندے نے اپنی جان بچان واسطے مکھی پھڑی اور اس بت دے اتے چڑھاوا چاڑ کے تے گزر گیا۔ فرمایا جڑا چڑھاوا چاڑ کے غیر اللہ دے نام دے اتے مکھی مار کے چاڑ کے گزریا، فرمایا اے بندہ جہنم دے اندر داخل ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی انہوں آکھن لگے کہ چڑھاوا چاڑ اگر تو جان بچانی ہے۔ انہوں نے کہا میرا عقیدہ، میرا منہج، میرا اسلام اس بات ہی اجازت نہیں دینا کہ غیر اللہ دے نام دے اتے چڑھاوے چاڑ کے تے میں اگاں ٹر جاؤں۔ انہیں مکھی بھی نہ چاڑی، وہ ننگیا تو انہاں وہ دی تلوار لئی سارا جڑا تن تو جدا کر دیتا، سر تن تو جدا ہویا۔ فرمایا اے بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا اور جنت الفردوس دا مالک بن گیا۔ یعنی کہ جنت اور جہنم انسان دے 1 فٹ 1.5 فٹ دے قریب ہے۔ اور تہوار میں نانے میلے عرس ٹھیلے کٹھے جمع کرنے یہ یہود و نصارہ دا کام ہے۔ بلکہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانے دے لوگ، میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دی پیروی کریں گے، اس میلے ٹھیلے کون کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ دا کام۔ اور ایک تباہی اور بربادی ہوئے تو بندہ انہوں تو کوشش کرے گا صحیح کرے۔ ایک ہر ہفتے دے اندر، ہر مہینے دے اندر کہ نواں تہوار ہے مسلمانوں دے اندر۔ اجے پچھلے ہفتے ہی امت مسلمان نے اسلام دے اندر ایک بدعت آیاد کیتی سی، شب برات دے نام دے اوپر علماء حق، علماء سلف او دی تشریح اور تنقید کرتے رہے نے، لوگوں کو دستے رہے نے کہ شب برات دی حقیقت کتاب و سنت دے اندر نہیں۔ وہ مرحلہ ختم اجے ہویا ہے اور آئندہ ہفتے نواں مرحلہ ہے۔ ملک پاکستان دے اندر ہندوؤں دا تہوار جنوں پتنگ بازی کیا جاتا ہے، جنوں بسنت کیا جاتا ہے، ہندوؤں اور سکھاں دے تہوار مسلمان منا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سچ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگ ہندوؤں دے، نصارہ دے، یہودیاں دے دن اور تہوار منا گے۔ اور مسلمان بڑے ذوق شوق دے نال اس شغل میلے دے اندر
داخل ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو بات بیان کر رہے ہیں کہ جنت اور جہنم انسان دے فٹ 1.5 فٹ دے قریب ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. باقی اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیک عمل کر رہا ہے، نیکیاں دوتے نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ، جہاد و قتال، صدقہ خیرات کر کے فرمایا جنت بالکل جنت دے منہ دے اتے کھڑا ہوتا ہے، جنت دے منہ دے اتے کھڑوتا ہے. بس ایک نیکی کرنی ہوتا جنت دے اندر ٹور جانا سے. اتنے نیک عمل کر کے جنت دے منہ دے اتے کھڑوتا ہے. ایک نیکی کرنی ہے جنت. پر زبان دے تو کوئی ایسا جملہ بول رہا ہے، ایسا بول لیندہ ہے، اس بول دی وجہ تو وہ بندہ جڑا جنت دے دروازے دے اتے بوئے دے اتے کھڑا ہوندا ہے، وہ بندہ جہنم دی طرف دھکیلیا جاتا ہے صرف ایک زبان دے بول دی وجہ تو. زبان دا بول بولیا سو زبان دے بول دی وجہ تو جہنم دی طرف سفر شروع ہے. اور اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک شگرد بیان کر دینے کہ میں اور بھی کوئی بات کرنا چاہنا سا، لیکن میں یہ ڈر اور خوف دی وجہ تو کہ ایک بولنے دی وجہ تو بندہ جنت دا وارث باندھا جہنم دی طرف چلا جاندہ ہے. فرمان لگا میں خاموشی اختیار کر لے، میں بولیا نہیں. یعنی کہ بول نہیں پھر بولیا. یعنی کہ بول اور قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا دو چیزاں جو انسان دی زندگی دے اندر بالکل ہلکیاں نے، اور قیامت والے دن انہاں دو چیزاں دا بہت عمل زیادہ وزنی بدل ہوئے گا. فرمایا ایک خاموش رہنا، خاموشی اختیار کرنی. ویکھو انسان بولنا وہ عبادت ہے، لیکن دین دی برکت اور دین اتنا کو آسان ہے کہ انسان اگر خاموش رہندا تو دی خاموشی بھی قیامت والے دن او دے نیکیاں دا والے پلڑے دے اندر بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہوئے گی. ایک یہ عمل خاموشی. اہی دا جو مجلس دے اندر بہ جائیے صحیح کہ محفل دے اندر تسی بولی ہونے خاموش نہیں رہندے. اہی آنے کہ امیر مجلس اہی ہوئیے، صدر مجلس اسی ہوئیے. لوگ آکھن بڑیاں گلاں کردا یار گل بڑی ٹھکانے دی کردا. تو جو زیادہ بولے گا زیادہ بول دے اندر انسان کو کوئی بھی لفظ نکل سکتا ہے، جس لفظ دی وجہ تو بندہ جہنم دی طرف جا رہا ہے. عمل ایک بولیا سو ہے چل رہا حج روزے نمازاں کسے کام نہیں. کس وجہ تو زبان دے تو بول ایسا بول بیٹھا. تو خاموشی اللہ دے ترازو دے اندر بہت وزن رکھے گی قیامت والے دن. اور دوسرا عمل اچھا اخلاق، اس کا بھی قیامت والے دن بہت زیادہ وزن ہوئے گا اللہ دے ترازو دے اندر.
ایک خاموشی اور اچھا اخلاق، احزب اللہ دے ہاں اللہ دے ترازو دے اندر بہت زیادہ وزن ہوئے گا، اور اللہ دا ترازو اور اس دا پلڑا کوئی چھوٹا پلڑا نہیں۔ فرمایا اللہ دے ایک ترازو دے اندر ستئی زمینہ ستئی آسمان سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو۔ تو اس واسطے دو چیزاں دا خیال، قیامت دی تیاری دو اعمال دے نال کرو، خاموشی ہاں نرخ اگر کدے بولنا ہے ذکر کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، یا بولنا ہی پیا تو عقیدہ توحید بیان کرے، نبی دی شان اور رسالت بیان کرے۔ دو چیزاں دا وزن قیامت والے دن، ایک خاموشی اور اچھا اخلاق۔ تو ایک ہی نے انسان دے جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی انسان دے قریب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ رستے دے اندر گزریا سی، رستے دے اندر گزردیا ہویا انہیں ایک پتھر نو ہٹا دیتا رستے دے اندروں جو انسانوں نو تکلیف دیتا سی۔ ایک پتھر ہٹان دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں جنت عطا کر دی تھی۔ اور صحیح مسلم دے اندر حدیث ہوندی ہے، ایک عورت جنہیں ایک پیاسی بلی نو پانی پلان دی وجہ تو، پیاسی سی بلک رہی سی، انہوں پانی پلایا ہے فحاشا سی عورت۔ ایک حدیث دے اندر بلی دے لفظ ہوندے، ایک حدیث دے اندر کتے دے لفظ ہوندے۔ انہیں اس پیاسی بلی نو پانی پلایا، اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتے۔ تو اس واسطے نیک اعمال قیامت دی تیاری واسطے بے حد ضروری۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس دے اندر تشریف فرما سا، ایک عربی آدمی آیا، آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت دے دو معنی نے، ایک قیامت عامہ اور ایک قیامت خاصہ۔ عامہ قیامت اے بے کہ بندے نو موت آئی ہے، جس دن وہ دی وفات ہوئی اسے دن وہ دی قیامت شروع ہو جاتی، دن قیامت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قیامت دا معنی عام معنی، اور قیامت خاصہ کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس دے اندر تشریف فرما نے، ایک آن والا عربی آیا ہے تے آن کے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس مجلس دے اندر ایک 8-10 سال دا بچہ تشریف فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عربی نو آکھیا، فرمایا جدوں اے بچہ بڑھا ہو جائے گا، بڑھا ہو کے فوت ہوئے گا، فرمایا ادوں قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت خاصہ ہے کہ اے بچہ
جدوں بڑھا ہوئے گا فوت ہوئے گا اس سے پہلو تسی فوت ہو جاؤ گے، تسی دنیا تے نہیں رہو گے، بچہ انہیں جوان ہونا ہے، انہیں بڑھاپا پانا ہے، پھر فوت ہونا ہے۔ یہ قیامت خاصہ ہے۔ فرمایا یہ بچہ فوت ہوئے گا تے تسی بھی فوت ہو جاؤ گے، یہ ادو قیامت آ جائے، قیامت خاصہ۔ بلکہ ایک اور حدیث اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا، سوال کرنے والا ایک بندہ آیا ہے، آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت دے متعلق منوں نہیں پتا کہ قیامت کدوں آنی ہے۔ فرمایا تو دس تو قیامت دے متعلق تیاری کی تھی، تیری تیاری کی ہے؟ قیامت دے متعلق پوچھ رہا، قیامت دا منوں نہیں پتا کہ کدوں آنی ہے۔ ہاں انہاں لوگاں نو پتا ہے جڑے اج بڑی ہی دلیری دے نال بدقیدگی دے مسائل لوگاں نو دس رہے ہیں، انہاں لوگاں دی قیامت، انہاں نو قیامت دا پتا ہوئے گا۔ جڑے کہیں دے کہ ہاڈے پیر صاحب دنیا تے جدوں آئے سن تے 17 سپاریاں دے حافظ سن، تے سننے والے آنے سبحان اللہ، وہ 17 پاریاں دے جو حافظ بن کے باہر آگے سن، انہوں نے چاہیے ہی کچھ ایسا ہو روتے رہنے مکمل حفظ کر کے ڈگری لے کے اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میں منوں قیامت دا نہیں پتا، لیکن اے دس تو قیامت دی تیاری کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے قیامت دے دین دا پتا نہیں، یہ نہیں آکھا میں دس نہ، فرمایا تو دس قیامت دی تیاری کی تھی؟ ایتھے دے ماشاءاللہ لوگ بہت کچھ بیان کر رہے ہیں۔ 14 اور 15 شبان دی درمیان نو جڑیاں نے حلوے پک رہے نے، کیوں جی پکارنے ہو حلوے؟ نبی علیہ السلام دا دند خندق دند شہید ہویا تھی تو انہاں حلوہ کھا دے ہو رہے، وہ حدیث ہے کہ نہیں، لیکن انہاں حلوہ کھا دے۔ 14 اور 15 شبان نو اللہ بتایا کتوں ہر دین ہر فہم سمجھ گیا، لیکن دین اتنا لوارہ سمجھ گئے کہ رومہ جڑیاں نے انہوں نے گھر دے اندر ہونا ہے، اور جڑے زندہ نے انہوں نے قبرستان جانا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی تو ہم سوچی اتنے بہ کے سوچی رومہ نے گھر ہونا ہے اور زندہ نے قبرستان جانا ہے، اور دین دا روزہ ایک دفعہ دین بدھ دا سی شب برات، لیکن نبی علیہ السلام دی سنت سوموار جمعرات چند دی 13 14 15 یہ روزے اللہ دے نبی نے رکھے لے۔ شب برات نہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اور نہ نبی علیہ السلام نے منایا ہے، اور نہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس دن نو منایا ہے۔ قیامت دی تیاری دے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ اس بندہ کیا اندر قیامت کدوں آئے گی تے اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت کدوں ہونی ہے؟ قیامت دی 10 تیاری تو کیتی ہے؟ آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت دی تیاری کیتی ہے، میں نمازاں پڑھنا صرف فرض نمازاں پڑھنا، نفلی نہیں پڑھتا، میرے اندر وسعت طاقت نہیں نفلی دی، میں فردی نمازاں پڑھنا وا تے فردی زکات دینا وا تے رمضان المبارک دے فردی روزے رکھنا وا تے اس وعد میں کی کرنا وا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹاڈے نال اللہ دی رضا ساریاں چیزاں نہ ود کے میں ٹاڈے نال محبت تے پیار کرنا وا۔ اے قیامت دی تیاری ہے۔
نمازاں فرض، زکات فرض، روزے فرض، اور سب تو زیادہ جڑی میری قیامت دی تیاریاں وہ میں تہاڈے نال محبت تے پیار کرنا پوری کائنات نوں ود کے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو، فرمایا اگر تو میرے نال محبت تے پیار کرنا ہے، فرمایا دنیا دے اوتے جڑا بندہ کسے نال محبت تے پیار کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ کہنے لگا صحابہ نو، کہنے لگا گواہ ہو جاؤ، اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے متعلق کیا کہ جہدے نال محبت کرو گے وہ نال متعلق اٹھائے جاؤ گے، اور میں محبت اللہ دے نبی نال بھی کرنا وا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بھی کرنا وا، اور سیدنا عمر نال بھی میں محبت کرنا وا، اور کل قیامت والے دن میں انہاں نال اٹھایا جاواں گا۔ اور قیامت دی تیاری، قیامت دی تیاری کی ہے، قیامت دی تیاری کی ہے، نماز تیاری ہے، روزے تیاری آ رہے نے ماشاءاللہ، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے، ماہ رمضان المبارک بالکل قریب، ماہ رمضان المبارک نیکیاں دا بہت بڑا سیزن آ رہا ہے، اور اس سیزن دے اندر قیامت دی تیاری بھرپور کرو، ذکر و زکات تلاوت قرآن مجید، بالخصوص نمازاں فرض پنجے ٹائم نہ پڑھو، یہ قیامت دی تیاری۔ اور اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سماعت فرما لو، قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، جنت بھی قریب ہے، جنت بھی قریب ہے، اور جہنم بھی انسان دے جتی دے تسمے دے قریب ہے۔ یہ دی حدیث ابن ماجہ دے اندر سماعت فرماؤ، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان دے اندر بیٹھے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قبر دے اندر میت نو اتار رہے ہیں، او دی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ دے سامنے جڑی مٹی سیاں وہ تر ہو گئی، آنسوان دے نال مٹی تر ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو مخاطب فرمایا میرے صحابہ، یہ قبر جڑی ہے قبر کئیاں واسطے جنت ہے اور کئیاں واسطے جہنم بن جائے گی۔ انسان فوت ہوئے گا، اگر نیک عمل کیتے نے، عمل صالح کیتے نے، عقیدہ توحید ہے، اور عمل کیتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق، قبر دے اندر جائے گا، اللہ دے ملائکہ فرشتے جنتی دا لباس جنت دے دی طرف دروازے کھول دیں گے۔ فرمایا اگر برے اعمال کیتے ہوئے تو فرشتے برا لباس لے کے آؤں گے، بدبودار لے کے آؤں گے، اور ایری قبر دے اندر جہنم دی باری کھول دیتی جائے گی، اور قبر دے اندر ساپ اور ٹھوے چھاڑ دیتے جائیں گے، 99 ساپ ہوں گے، اور اتنے زہریلے ساپ قبر دے ساپ جڑے 99 5-6 فٹ دے جسم دے 99 ساپ۔ اگر انہاں سپاں دے اندروں ایک سپ زمین دے اوتے ایک قطرہ زہر دا پھینک دے ہیں تو مشرق تو مغرب شمال جنوب ہر چیز جڑی ہے زہریلی ہو جائے، باقی زمین دے اوتے کوئی ہریالی نظر نہ آئے، اتنے زہریلے سپ نے۔ تو اس دین دی واسطے تیاری واسطے قبر دے تیاری واسطے نیک عمل صالح ہے،
اور صالح عمل دا سیزن انسان کو 12 مہینے مومن کو عمل صالح واسطے وقت ہونا چاہیے. تو قیامت والے دن اودیاں حسنات نیکیاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتھے یہ نہیں ہوئے گا کہ میں نیکی کی تھی ذرے دے مطابق تو وہ اتھے نہیں لکھی گئی. نیکی بھی ذرے دے مطابق اور گناہ اور نافرمانی ذرے مطابق اللہ دے ترازو دے اندر تلر گئے. اور ذرہ کی ہے دنیا دی سب تو چھوٹی چیز جدا نام ذرہ ہے اور جدا بدن کو نہیں، لیکن اللہ دے ترازو دے اندر وہ بدن ہوئے گا. سورج چڑھ رہا ہوئے تو تسی کمرے دے اندر ہوو تو جڑی اس دروازے دے اندر چیخ ہوندی وہ چیخ تانی ویکھو گے تے انج تانوں ذرات نظر آن گے اڑتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آن گے. سورج دی طرف ویکھے گا چھوٹے چھوٹے ذرات وہ چیخ تانی مورے تانی نظر آن گے کہ اے ذرے نے او دا وزن دنیا دے کو نہیں، لیکن اللہ دے ترازو دے اندر چھوٹی جی نیکی او دا ہی وزن ہوئے گا، چھوٹی جی برائی او دا ہی وزن ہوئے گا. اور انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ ایسی کتاب ہے جنہیں میری تو چھوٹی نیکی چھوٹی تو چھوٹا گناہ بھی یہ درجے موجود ہے. تو اس واسطے میرے پیارے بھائیو قیامت دی تیاری واسطے عمل صالح اس کی ضرورت ہے. اور عمل صالح اس چیز عمل نو کیا جاندہ ہے جو اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے انہوں عمل صالح کی دے. نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق عمل نہیں تو عمل مردود گنیا جائے گا. اللہ تینوں منوں کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے سلام تے خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ آخرت دے دین دی قیامت دے دین دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.